وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق اللہ العظیم۔ راجستھان حج ویلفیئر سوسائٹی کے ایک بزرگ نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے، اسے میرے پاس وہ مسقط سے بھی آئی، انگلینڈ سے بھی آئی، ہندوستان سے بھی وہ ویڈیو آئی، تو ضروری سمجھا کہ اس ویڈیو کا جواب دیا جائے۔ اور افسوس ہوتا ہے امت مسلمہ پر اور اس طرح کی ویڈیو شیئر کرنے والوں پر کہ خالص دینی اسلامی ایمانی ویڈیوز کو نہ تو دیکھتے ہیں، آڈیوز کو نہ تو قوم دیکھتی ہے اور نہ اسے آگے بڑھاتی ہے، اور غیر ضروری، غیر مصدقہ اور لایانی باتوں کو امت دیکھتی بھی ہے اور اس کو پوری دنیا میں عام بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حالتوں پر رحم فرمائے۔ بہرحال جب یہ ویڈیو کئی جگہ سے میرے پاس آ گئی تو اب میری ایمانی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ حج کے بارے میں فرمایا گیا یہ ایک جہاد ہے، اور جہاد میں گردنیں کٹائی جاتی ہیں اور گردنیں کاٹی جاتی ہیں۔ یہ محترم کہہ رہے ہیں کہ اس سال حج میں بہت پیچیدگیاں ہیں، تو حج تو نام ہی مجاہدے اور قربانیوں کا ہے۔ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر سر کے بل بھی جا کر چلنے کا موقع مل جائے تو اللہ کی طرف سے سعادت کی بات ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا من چاہے وہ آ کے فارم بھرے، تو اس کا تعلق من سے نہیں ہے۔ جس پر حج فرض ہے وہ اللہ کے لیے حج کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کرے اور مر جائے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ صاحب جو ہے اس سال آنے والے سال میں حج کی جو پیچیدگیاں ہیں جن کی ابھی یقینی طور پر بھی نہیں کہہ سکتے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ یہ محترم کہہ رہے ہیں کہ حج مہنگا ہو گیا ہے، تو حج اگر 3 لاکھ کی جگہ 6 لاکھ کا ہو گیا ہے تو جس پر 6 لاکھ روپے ہیں، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے، 6 لاکھ والے پر ہی فرض ہوگا، 3 لاکھ والے پر حج فرض نہیں ہوگا۔ یہ محترم کہہ رہے ہیں کہ پہلے 40-42 دن ملتے تھے، اب 30-32 دن ملیں گے۔ تو جن پر حج فرض ہے اگر انہیں صرف ایام حج میں بھی جانے کی اجازت مل جائے تو یہ ان پر جانا فرض ہے۔ اگر وہ 30-32 دن اور 40 دن کے چکر میں اگر سفر حج کو ترک کریں گے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو وہ گنہگاری کی حالت میں مریں گے۔ یہ محترم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان 30 دنوں کے اندر آپ کو 14 دن کے لیے کوارنٹائن، حاجی کو کوارنٹائن رکھا جائے گا۔ تو حج جیسے اہم ترین فریضے کو ادا کرنے کے لیے اگر 14 دن کوارنٹائن کسی ہوٹل میں کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کھلی ہوئی ہے اور اسی کرونا وائرس کی حالت میں چل رہی ہے، اور ہم دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں اور کوارنٹائن ہو رہے ہیں۔ جب ہم دنیا کے لیے کوارنٹائن ہو سکتے ہیں تو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنے انجام کو بنانے کے لیے جو اگر ہم کوارنٹائن کیے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حج جیسی سعادت سے محروم ہونا نہیں چاہیے۔ 8 دن مدینے میں رہنے کو نہیں ملے گا۔ یہ محترم کہہ رہے ہیں 8 دن مدینے میں رہنے کو نہیں ملے گا، تو ان کو بیچاروں کو علم نہیں ہے، مسائل کا معلوم نہیں ہے۔ مدینہ منورہ جانا حج کا حصہ نہیں ہے۔ مدینہ منورہ جانا افضل ترین عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا، صلاۃ و سلام پڑھنا افضل ترین عبادت ہے۔ مسجد نبوی میں رہ کر 8 دن کی نمازیں، 8 دن میں 40 نمازیں پڑھنا افضل ترین عمل ہے، لیکن یہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ اگر حاجی کے پاس وسائل نہ ہو، موقع نہ ہو، اجازت نہ ملے اور وہ مدینہ منورہ نہ جا سکتا ہو تو اس کے حج میں نہ کوئی کمی آئے گی، نہ حج میں کوئی فرق پڑے گا۔ یہ گنجائش، وسائل
اور یہ آسانیوں کے ساتھ اس عبادت کو کرنا حاجی کے لیے ضروری ہے۔ رشتے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ پر لے جائیں گے اور کوارنٹائن کریں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایئرپورٹ جائیں گے آپ کی جانچ ہوگی، اگر آپ کرونا پازیٹیو پائے گئے تو آپ کو یہاں کوارنٹائن کیا جائے گا، پھر جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو دوسرے فلائٹ سے آپ کو بھیجا جائے گا، اور اگر آپ ٹھیک نہیں ہوئے، فلائٹ نہیں ملا تو آپ رہ جائیں گے۔ تو اس وقت حاجی اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ وہ کوارنٹائن ہونے کے بعد اگر اس کا فلائٹ چھوٹتا ہے یا وہ کیا نام ہے دیر سے جاتا ہے تو اس کا حاجی مکلف نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حرم میں 24 گھنٹے آپ کو رہنے کو نہیں ملے گا، تو حرم میں 24 گھنٹے رہنا افضل ترین عبادت ہے۔ 24 گھنٹے حرم میں رہنا اس کے حج کے ارکان سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ حرم میں تو طواف کرنا اور سعی کرنا اور یہ ارکان حج ہیں، تو اس کا اگر طواف کرنے کا اور سعی کرنے کا، عمرہ کرنے کا اور طواف زیارت کرنے کا اور واجب سعی کرنے کی اگر حرم میں اجازت ملتی ہے تو کافی وافی ہے، باقی پورا مکہ حرم ہے۔ اگر آپ مجبوری کی حالت میں مکہ مکرمہ کی کسی بھی مسجد میں یا اپنے ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھیں گے تو 1 رکعت کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہی ملے گا۔ یہ محترم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینے کا موقع نہیں ملے گا، تو عام دنوں میں بھی ایام حج میں بھی حجر اسود کے پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ بوسہ لینا سنت ہے، اور دھکا مکی کرنا، ایک دوسرے کو گرانا اور مارنا اور ادھر ادھر کرنا یہ حرام ہے، ایذائے مسلم حرام ہے۔ تو عام دنوں میں بھی حجر اسود کا بوسہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی، موقع نہیں ملتا ہے۔ اگر اس بیماری میں حجر اسود کا بوسہ لینے کو موقع نہیں مل رہا ہے، بیت اللہ سے چمٹنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو یہ سب جو اعمال ہیں افضل ترین اعمال ہیں، اس کا ارکان حج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ محترم جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو مکہ مکرمہ میں جا کر کوارنٹین کیا گیا تو 3 دن آپ کو وہاں احرام میں رہنا پڑے گا۔ ان محترم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حاجی 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے احرام باندھتا ہے اور 12 یا 13 ذی الحجہ کو احرام کھولتا ہے تو حاجی 5 دن ایام حج میں احرام کی حالت میں رہتا ہے۔ اور جو لوگ حج افراد کرتے ہیں اپنے میقات سے احرام باندھ کر جاتے ہیں اور حج افراد کرتے ہیں، ان کا تو 15 20 دن احرام جو ہے وہ لوگ باندھتے ہیں، احرام کی پابندیاں کرتے ہیں۔ تو اگر حج جیسی عظیم ترین عبادت اور فریضے کو پورا کرنے کے لیے اگر 3 دن احرام میں کوارنٹائن بھی رہنا پڑے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اگر سر کے بل چل کر بھی، گھٹنوں کے بل چل کر بھی، زمین پہ گھسیٹ کر چل کر بھی بیت اللہ حاضری کا موقع مل جائے تو اس سے بڑی نعمت، دولت، سعادت کوئی حاجی کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ محترم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب کیمپ لگایا تھا تو 24 لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اور ان محترم کی یہ ساری گفتگو جو مناعٍ للخیر، خیر کے راستے سے روکنے کا ذریعہ ہے، ان محترم کی یہ ساری گفتگو مجھے تو لگ رہا ہے یہ انجانے میں ہی ہے، اور اگر یہ جان کر رہے ہیں تو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکتا ہو۔ تو میں راجستھان حج ویلفیئر سوسائٹی کے ان محترم سے اور دنیا بھر کے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے ان سے درخواست کروں گا کہ ایسے لا علم، وہ بزرگوں نے کہا ہے نا، نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان، تو یہ بیچارے نیم ملاؤں میں سے ہو سکتے ہیں، انجانے میں اس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں، یہ اس کا تعلق کوئی اسلام سے، شریعت سے، دین سے نہیں ہے۔ جی اسلام تو نام ہی قربانیوں کا ہے، اسلام تو نام ہی مجاہدوں کا ہے، اسلام تو نام ہی ایثار اور کیا نام ہے صلہ رحمی کا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اہل حق کے رابطے میں رہنا چاہیے۔ جو حضرات میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جہاں دنیا میں ان محترم کا ویڈیو پہنچ گیا تھا جو قطعاً 100% غلط ہے، وہاں یہ سچا
اور حق کا پیغام بھی ساری دنیا میں جانا چاہیے۔ کوئی بھی ایک حاجی جس کو حج پہ جانے کا موقع مل رہا ہے، ان محترم یا ان جیسے حضرات کی باتیں سن کر وہ حج جیسے فریضے سے نہ رکے۔ مبارک ہے وہ حاجی جو حج کے لیے نکلے اور اللہ کے حج کے راستے میں اس کی موت ہو جائے۔ اس سے بڑی اس کے لیے سعادت اور نیکی اور اس سے بڑی کوئی کیا نام ہے خوش نصیبی اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو یہی چند باتیں تھی جو میں نے ضروری سمجھا، جب بار بار یہ ان کی ویڈیو میرے پاس آئی تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کی وضاحت کروں، بلکہ اپنے اوپر فرض سمجھا کہ میں اس کی وضاحت کروں۔ اور میں اللہ تعالیٰ نے جو میرے زبان پر میرے دماغ میں ڈال کر میری زبان سے کہلوایا وہ میں حاضر خدمت ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور امت مسلمہ کے ہر فرد مرد و عورت کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری مقدر فرمائے۔ والسلام۔ مولانا محمد یعقوب بلند شہری، چیئرمین آل انڈیا دینی مدارس بورڈ۔ میرا نمبر ہے 9412873276۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔